بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی بہت سی غذائیں اور وائٹامنس ہیں جن کو باقاعدگی سے استعمال کر کے ہم بلڈ سرکولیشن کو تیز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے ناخنوں کا ٹوٹنا، بالوں کا گرنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ ایسی علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن درست نہیں۔ وائٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو خون کی نالیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ بلڈ فلو میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ وائٹامن ای جو کہ نٹس، سیڈز اور ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے، یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ خون کی نالیوں میں پلاک بننے سے روکتا ہے کیونکہ پلاک خون کے بہاؤ کو کم کرتا ہے۔ وائٹامن B3 جو کہ چکن، فش اور نٹس وغیرہ میں پایا جاتا ہے، یہ خون کی نالیوں کو پھیلانے اور خون کے بہاؤ کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن اور وائٹامن B6 بھی بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت ضروری ہیں، خصوصاً ہومیوسسٹین نامی مادہ جو خون کی نالیوں کی دیواروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وائٹامن B6 اس مادے کو بننے سے روکنے میں مدد دیتا ہے اور بلڈ فلو کو تیز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میگنیشین جو کہ نٹس اور سیڈز میں پایا جاتا ہے، یہ نہ صرف خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتا ہے بلکہ خون کے بہاؤ کو بھی بہت بہتر کرتا ہے۔ ادرک کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں کیونکہ ادرک نہ صرف یہ کہ بلڈ ویسلز کو پھیلاتی ہے بلکہ بلڈ فلو میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ لہسن میں ایسے مرکبات شامل ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو آرام پہنچا کر اور سوزش کو کم کر کے خون کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ سرکولیشن میں اضافے کے لیے ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کریں کیونکہ ڈارک چاکلیٹ کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی نالیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال بھی ہمارے جسم میں دوران خون کی گردش کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہلدی کے اندر بھی اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ گرین ٹی کا استعمال بھی خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فیٹی فش جیسا کہ سالمن مچھلی وغیرہ کا استعمال کریں کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جو کہ جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ بیٹ روٹ جو کہ نائٹریٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ کو تیز کرنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹر میلن کا استعمال بہت ضروری ہے، یہ بھی ہمارے خون کی نالیوں کو ریلیکس کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتے ہیں۔ سٹرس فروٹ جیسا کہ اورنج، گریپ فروٹس جو کہ فلیوونائڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ خون کی نالیوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پھیلاؤ میں بھی مدد کرتے ہیں۔ جسم میں خون کی گردش کو تیز کرنے کے لیے خوراک کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی چیزیں بھی اہم ہیں، جیسا کہ باقاعدگی سے ورزش کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی جیسا کہ واکنگ، سوئمنگ، سائیکلنگ، دوڑنا اور دوسرے بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتے ہیں۔ ایکسرسائز آپ کے بلڈ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی مضبوط بناتی ہے اور دل کی مضبوطی بھی دوران خون گردش کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے وزن کو مینٹین رکھیں کیونکہ زیادہ وزن یا موٹاپا آپ کے بلڈ فلو سسٹم پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے، لہٰذا ویٹ مینٹین رکھنے سے بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی۔ بلڈ سرکولیشن کے لیے پروٹین سے بھرپور غذا کھائیں۔ پروٹین سے بھرپور غذا جیسے کہ پھل اور سبزیاں، یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے خون کی نالیوں کو صحت مند رکھتی ہیں بلکہ آپ کے دوران خون گردش کو تیز کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بلڈ فلو کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ سوڈیم، فیٹس اور شوگرز پر مشتمل خوراک نہ کھائیں کیونکہ ایسی خوراکیں آپ کے ہارٹ ڈیزیز میں اضافہ کرتی ہیں اور ہارٹ ڈیزیز میں اضافہ بلڈ سرکولیشن میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہائیڈریٹ رہیں، وافر مقدار میں پانی پینا اور اچھے طریقے سے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا آپ کے خون لیول کو درست رکھتا ہے اور دوران خون گردش کو بہتر بناتا ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ خون کی شریانوں کو تنگ کرتی ہے اور خون کا بہاؤ اس سے کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسموکنگ کو کم کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے بلڈ سرکولیشن کو تیز کرے گی بلکہ اس سے آپ کے ہارٹ ڈیزیزز بھی بہت کم ہوں گی۔ کوشش کریں کہ سٹریس سے بچیں کیونکہ سٹریس نہ صرف یہ کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کرتی ہے بلکہ کارڈیو ویسکولر بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ سٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس جیسا کہ یوگا، میڈیٹیشن اور ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز نہ صرف آپ کے سٹریس کو کم کرتی ہے بلکہ بلڈ سرکولیشن میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تھینک یو۔